علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تمام لوگوں کو دوسرا عشرہ رمضان المعظم رمضان المبارک کا مبارک ہو، اور یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، جیسے کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اور آج 11واں روزہ ہے، تو آج دوپہر کی یعنی کہ ظہر عصر سے پہلے پہلے مغرب سے پہلے پہلے 12واں لگنے سے پہلے پہلے آپ جو ہے فاتحہ کا اہتمام بھی کر لیجیے گا، کیونکہ 11ویں شریف جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب تمام انبیاء صلاۃ والسلام سے 11ویں کی نسبت ملتی ہے، اور 12ویں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ 11ویں کی رات، 12ویں کا دن، حضور نبی کریم تاج الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی آمد، ٹھیک ہے جی، پیر کا دن۔ اور 10 محرم 11ویں نسبت لگ گئی، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اپنے گھر میں فاتحہ کا اہتمام بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت و رحمت نصیب فرمائے۔ اور 11ویں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے ماہ رمضان مبارک کا، جس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 11واں روزہ شروع ہو چکا ہے، آج ہم 11ویں سحری کر چکے ہیں اور 11ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بعد نماز فجر سورہ فتح اپنی عمر کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ عمر آپ کی اگر 50 سال ہے تو 50 مرتبہ پڑھیں، اگر عمر آپ کی 45 سال ہے تو 45 مرتبہ پڑھیں، اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو 30 مرتبہ پڑھیں، اگر آپ کی عمر 15 سال ہے تو 15 مرتبہ پڑھیں۔ عمر کے حساب سے آپ نے سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف ہے یہ، ٹھیک ہے جی، یہ پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ الحمد شریف آپ نے پڑھنی ہے اپنی عمر کے حساب سے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نماز ظہر سورہ فتح پڑھنی ہے آپ نے 1 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ بعد نماز عصر آپ نے آیت الکرسی 71 مرتبہ 71 ٹائمس یعنی کہ 71 ٹائمس آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی۔ اچھا، بعد نماز مغرب جیسے کہ عوامین پڑھ لیں، پہلے تو آپ روزہ افطار کریں گے، پہلے فاتحہ لگا لیں 11ویں کی نسبت سے، ٹھیک ہے۔ اور تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر کے تمام انبیاء صلاۃ والسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت 75 پاک کے گھرانے کو، پھر صحابہ کرام، صحابی رسول، صحابہ کرام، صحابیات، تابعات، تبع تابعین، 12 امام، 14 معصومین، اجواد المطہرات، عشرہ مبشرہ صالحین، تمام اولیاء اللہ کو پہنچا کر غوث پاک رضی اللہ عنہ اور اپنے بڑے بوڑھے جو آپ کی دنیا سے چلے گئے ان کو اصالہ ثواب کریں، اور اس کے بعد اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، بخشش، مغفرت، اور اللہ مرنے سے پہلے ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی اور مرنے سے پہلے قبر کی مکمل تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ پھر روزہ افطار کریں، افطار کرنے کے بعد آپ نے جو ہے عوامین پڑھیں 2 رکعت کر کر، پھر اس کے بعد آپ مغرب کی نماز کے بعد عوامین کے بعد آپ 55 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی امی وعلی اصحابہ وبارک وسلم علیہ، ٹھیک ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح 1 مرتبہ پڑھنی ہے، صلاۃ التسبیح 1 مرتبہ پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یوں ہمارا عمل مکمل ہوا جاتا ہے، اور جیسے کہ میں آپ کو ڈسکشن پہ دکھا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ جو صبح شام کی جو دعا ہے آپ نے پڑھنی ہے، عشرہ مغفرت یعنی کہ شروع ہو چکا ہے، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر اس کے بعد یہ 11ویں روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، 11ویں روزے کی یہ مکمل دیکھیں آپ کے سامنے، فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ اپنی عمر کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ عمر آپ کی جتنی بھی ہے اتنے پڑھیں۔ بعد نماز ظہر سورہ فتح 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ بعد نماز عصر، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد 71 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں
بعد نماز مغرب اواوین نماز اہتمام کرنے کے بعد آپ نے درود پاک یہ والا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ والا درود پاک پڑھنا ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ماشاءاللہ بالکل خوب نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد عشاء کی نماز، یہ دیکھیں، عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح ایک مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے ہمارا یہ جو معاملات ہیں شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اپنی عمر کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت و نعمت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرام اور انعام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر و سلامتی فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بوڑھے نوجوان بچے بچیاں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رضا فلسطین اور کشمیر کے مسلمان جو شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ماہ رمضان مبارک میں اپنی بخشش اور مغفرت فرما کر ہمیں جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ استفیل رحمت للعالمین چشمے کرم فرما محرم راز الفت محمد رضا فریدی عاشق ماہ نبوت محمد رضا فریدی میرے ولی نعمت محمد رضا فریدی رہبر شریعت پیر طریقہ واصب ان الحق محمد رضا فریدی محمد رضا فریدی کالی کملی شیخ فرید کی جیسے کالی رات چورا صافہ ظالم یتیم و آزاد دور 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 تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، میرے مرشد کے گھرانے پر اللہ کی رحمت و خاص، اور مرشد کی آل پر خاص رحمت کرم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مریدین خلیفاؤں کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرمائے، اپنے دسترخوانوں کو وسیع کریں اور اپنے دسترخوان کو بڑھا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔